ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دارالحکومت مدینہ منورہ کے باہر ایک قافلہ آ کر رکا۔ رات کا وقت تھا، قافلے کے لوگ تھکے ہوئے تھے، اس لیے فوراً ہی سو گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے ادھر ہی گشت کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک خیمے سے ایک شیرخوار بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بچے کے رونے کی آواز کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے اور بچے کی ماں سے کہا کہ بچے کو بہلائے اور اسے چپ کرائے، باقی لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوبارہ اسی جگہ سے گزر ہوا تو انہیں دوبارہ بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قدرے غصہ آیا جو آپ کی طبیعت کا خاصہ تھا، اور انہوں نے بچے کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو بڑی بے رحم ماں ہے کہ بچے کو رلائے جا رہی ہے اور اسے چپ نہیں کراتی۔ عورت جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ناواقف تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجنبی سمجھ رہی تھی، کہنے لگی، اے شخص اپنی راہ لو اور مجھے بار بار پریشان نہ کرو۔ میں اس بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں لیکن یہ ضد کرتا ہے اور روتا ہے، لیکن اس کی عمر تو 1 سال بھی نہیں لگتی اور تو دودھ چھڑانے میں کیوں جلدی کرتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے پوچھا، اس لیے کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ بچے کا وظیفہ دودھ چھڑانے کے بعد مقرر کیا جائے گا۔ جب بچہ 2 سال کا ہوگا، دودھ چھوڑے گا تو اس کو بیت المال وظیفہ دے گا۔ یہ قانون تھا۔ ہم ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، مجبور ہیں، ہمیں وظیفے کی ضرورت ہے، اس لیے وقت سے پہلے اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں تاکہ بیت المال سے وظیفہ حاصل کر سکوں۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ آنسوؤں نے آپ کی داڑھی کو بھگو دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت نرمی اور تسلی کے انداز میں عورت سے کہنے لگے، اس ننھی جان پر ظلم نہ کر، اسے دودھ پلا، کل انشاءاللہ اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ اگلے روز نماز فجر کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حکم نامہ جاری کرتے ہیں کہ جس دن کوئی بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، اس کے دودھ چھڑانے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھی آج سے 1450 سال پہلے کی ریاست مدینہ، اور یہ تھا دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت۔ ہمیں اب مثالیں دی جاتی ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز کی، ہمیں اب مثالیں دی جاتی ہیں ناروے کی، ہمیں اب مثالیں دی جاتی ہیں سویڈن کی اور ڈنمارک کی اور یورپ کی۔ تو اب ثابت ہوا کہ یہ ساری باتیں انہوں نے کہاں سے سیکھیں، انہوں نے کس بات پر ریسرچ کی، اور انہوں نے ترقی کا راز کیسے پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ آج 9 دسمبر 2025 ہے اور دن ہے
منگل کا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو دسمبر ہے، ہمارا اسلامی کیلنڈر تو اور ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور ہم بھی انگریزی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں۔ یہ جو دسمبر ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلی اہمیت اس کی یہ ہے کہ 25 دسمبر کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں مسٹر پونجا جناح کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ بچہ تھا جس نے آگے چل کر برصغیر کی تقدیر کو بدل دیا اور مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک لے کر دیا۔ پھر 25 دسمبر یہ بقول جو ہے وہ کرسچین برادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش کا دن ہے۔ وہ خوشیاں مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا۔ اور یہاں پہ ایک آپ کو دلچسپ قصہ بھی سنانا ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ مولانا عبدہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لازمی آپ نے پڑھنا ہے۔ مصر سے ان کا تعلق تھا اور بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت روشن خیال تھے، بہت لبرل تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دن ان کا مناظرہ ہوا اور ان کے سامنے موجود تھے پادری بہت بڑے بڑے، ان کے سامنے موجود تھے یہودی راہب بہت بڑے بڑے، اور ان کے سامنے کچھ پارٹی موجود تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ تو ان تینوں کا اصرار تھا کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کا مناظرہ تھا مولانا عبدہ سے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ جو ہے نا وہ مصر سے ان کا تعلق تھا اور یہ جج بھی تھے، بہت بڑے جو ہے وہ مصنف بھی تھے۔ تو مولانا عبدہ نے کہا کہ اگر آپ لوگ جنت میں گئے نا تو پھر ہم تو لازمی جائیں گے۔ اب اس بات پہ جو عیسائی تھے، یہودی تھے اور جو زبور والے تھے وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جنت میں گئے تو آپ تو لازمی جنت میں جائیں گے؟ تو مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھیں جی، پہلے انہوں نے پادریوں کو کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو مولانا عبدہ نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جلیل القدر پیغمبر مانتے ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو پاک دامن مانتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگ گئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پادری چپ کر گئے۔ اب وہ متوجہ ہوئے یہودیوں کی جانب اور انہیں کہا کہ آپ لوگ مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور تورات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو مولانا نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ مانتے ہیں، کوہ طور کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے 4 کتابوں پہ ایمان لانا۔ آپ جنت میں گئے تو ہم تو جنت میں لازمی جائیں گے۔ پھر وہ مخاطب ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے جو تھوڑے سے لوگ تھے زبور والے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک جلیل القدر پیغمبر مانتے ہیں۔ ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، جب وہ بولتے تھے تو چرند پرند اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اور ہم زبور کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، ہم تینوں کتابوں کو مانتے ہیں، ہم تینوں انبیاء کو مانتے ہیں۔ اب بتائیں اگر آپ لوگ جنت میں گئے تو ہم بھی جائیں گے۔ مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ ہمارے پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں۔ تو آپ لوگ جنت میں گئے تو ہم بھی جائیں گے، ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تمام انبیاء کو ماننا اور 4 آسمانی کتب کو ماننا۔ تو بہرحال یہ میرے ذہن میں آ گیا مولانا عبدہ کے بارے میں، بہت بڑے آدمی تھے۔ تو بہرحال 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بقول کرسچین وہ پیدائش ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ کرسچینٹی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت افسوسناک جو ہے وہ ہمارے لیے، پہلے ایک تھا اب 2 ہو گئے ہیں۔ وہ کیا کہ اسی دسمبر میں پاکستان 2 لخت ہوا، یعنی مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا۔
اور میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ جب ایک اکثریت نے ایک اقلیت سے جان چھڑا لی کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے۔ میں نے آپ کو میرا خیال ہے پہلے شہاب صاحب کا ایک قصہ سنایا تھا، اگر نہیں سنایا تو سن لیں۔ باہر سے حکومتی دفتروں کے لیے کراکری آتی ہے، بڑی خوبصورت، ظاہر ہے حکومت کے لیے آتی ہے، برتن، کپ، پلیٹیں، تو اس کو ریسیو کرتے ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب، کیونکہ وہ سیکٹری ہوتے ہیں، وہ ریسیو کرتے ہیں۔ کراکری بہت زیادہ ہوتی ہے، برتن وغیرہ۔ تو شہاب صاحب کہتے ہیں وزیر تجارت کو کہ اس طرح کرتے ہیں، یہ کراکری کچھ رکھ لیتے ہیں جو ہے نا وہ مغربی پاکستان کے لیے، اور کچھ کراکری بھجوا دیتے ہیں ڈھاکہ۔ ظاہر ہے دو بھائی ہیں، دو ملک ہیں۔ تو وزیر تجارت نے کیا جواب دیا؟ وزیر تجارت نے آگے سے کہہ مارا، اور وزیر تجارت نے کہا کہ تم ان لوگوں کے لیے اتنی نفیس کراکری بھیج رہے ہو جو کیلے کے پودے کے پیچھے رفع حاجت کرتے ہیں اور کیلے کے درخت کے پتے سے اپنا پچھواڑا صاف کرتے ہیں۔ یہ شہاب صاحب کو وزیر تجارت نے کہا، ان کے لیے کراکری بھیجیں۔ شہاب صاحب کہتے ہیں میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ یہ ہمارا جو ہے نا وہ برتاؤ تھا بنگالیوں کے ساتھ۔ تو پھر بعد میں کیا ہوا؟ تو ہمیں یاد آتی ہے، اداس ہوتے ہیں لوگ، اداس ہونا چاہیے، کیونکہ قومیں جو ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان نے کچھ نہیں سیکھا، پاکستان کی فوج نے کچھ نہیں سیکھا، پاکستان کے جرنیلوں نے کچھ نہیں سیکھا، پاکستان کی اشرافیہ نے کچھ نہیں سیکھا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آج کیا سلوک کیا جا رہا ہے، خاص کر چھوٹے صوبوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد دسمبر میں ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا، اور افسوسناک واقعہ ہوا اے پی ایس کا، آرمی پبلک سکول پشاور۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ جس قسم کا قتل عام کیا گیا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، چاہے وہ اساتذہ تھے، چاہے وہ پھول جیسے بچے تھے، ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ یعنی ابھی تک ان کی صحیح تعداد جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکی، اور یہ واقعہ بھی یہ دسمبر میں ہوا تھا۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سبق نہیں سیکھا؟ وہاں پہ ایک ماں وہ بین کر کر کے رو رہی تھی، وہ ماں اپنے پھول جیسے بچے کو یاد کر رہی تھی اور بالکل سنبھل نہیں رہی تھی۔ میرا بچہ، میرا بچہ، ذرا تصور کر کے دیکھیں، ویسے اللہ کا مال ہوتا ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے، بچہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے ہم سب نے جانا ہے، لیکن اس طرح کا واقعہ۔ تو اس وقت کور کمانڈر تھے پشاور کے لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان۔ یہ واقعہ بھی شاید آپ نے پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں۔ تو جب وہ عورت بہت زیادہ رو رہی تھی تو پتہ ہے کور کمانڈر نے کیا کہا تھا؟ کور کمانڈر ہدایت الرحمان نے اس دکھی ماں کو کہا تھا کہ اتنا زیادہ شور کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ بچے اور پیدا کر لیں۔ بتائیں، یہ وہی بات ہے نا وہ برتنوں والی، کہ ہم بالکل دائروں کا سفر کر رہے ہیں، کوئی بھی سمجھنے کے لیے، کوئی بھی سوچنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ ابھی آپ کو ریاست مدینہ کی جھلک دکھائی، اور ایک ملنگ آیا، ایک درویش آیا، ایک فقیر آیا جس نے نعرہ بلند کر دیا ریاست مدینہ کا۔ اب ریاست مدینہ اسلام کے دشمنوں کو کیسے ہضم ہو سکتی تھی؟ وہ ریاست مدینہ پہ لائبریریاں چھان چکے ہیں، وہ ریاست مدینہ پہ پوری عمریں لگا چکے ہیں، وہ ریسرچ کر چکے ہیں کہ یہ کھلی آستینوں والے عرب، جن کو دولت سے، جن کو عورتوں سے، جن کو جاگیرداری سے کوئی پیار نہیں تھا، وہ پانی میں ڈبو ڈبو کر سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھاتے تھے، ان کو وہ سارا کچھ یاد آ گیا۔ ان کو خالد بن ولید کا خط یاد آ گیا جو خالد بن ولید نے ہرقل کو لکھا تھا، کیسر روم کو۔ خالد بن ولید نے لکھا تھا کہ جتنا عشق تم لوگوں کو زندگی سے ہے، اتنا پیار، اتنا عشق ہمیں موت سے ہے۔ اب جو بندہ موت سے نہیں ڈرتا تو آپ اس کا کیا کر لیں گے؟
کیا آپ اس کا علاج کریں گے؟ اب میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ جاوید ہاشمی، یہ 8 دسمبر کو یہ آئے جی وہاں سے ڈھاکہ سے، بنگلہ دیش سے یہ 8 دسمبر کو واپس آتے ہیں۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج ہے 9 دسمبر، اور وہ 8 دسمبر کو جاوید ہاشمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں جاوید ہاشمی کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ 8 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ ایئرپورٹ پر واپسی کی فلائٹ کے لیے بیٹھا تھا۔ یہ جاوید ہاشمی ذاتی تجربہ لکھ رہے ہیں۔ ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ اگلی دفعہ یہاں شاید ویزے پر ہی آ سکیں گے۔ کیا ہوا ابھی؟ جی، جو کچھ دیکھ چکا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ عمران خان کی بات پہ اعتبار نہ کریں، کیونکہ جو ڈھاکہ سے آخری فلائٹ آئی تھی تو اس میں عمران خان بھی شامل تھے، کیونکہ عمران خان انڈر 19 کرکٹ کھیلنے گئے ہوئے تھے مشرقی پاکستان میں، وہ آخری فلائٹ تھی۔ جاوید ہاشمی بھی اسی طرح واپس آ رہے ہیں۔ دوبارہ سنیں، جو کچھ دیکھ چکا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ہماری فوج اپنے ہی ہم وطنوں کا قتل عام کر رہی تھی اور کووں اور گدھوں کے نوچے ہوئے لاشوں کے ڈھیر اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھے تھے۔ بتائیں، لاشوں کو کون نوچ رہا تھا؟ کوے اور گدھ۔ یاد ہے ڈی چوک کے 2 دن بعد یا قتل عام کے 3 دن بعد پورے اسلام آباد پہ گدھ اڑ رہے تھے، اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ پاک نے گدھ کو ایسی حس دی ہے کہ تقریباً 10 کلومیٹر سے وہ مردار کو سونگ لیتا ہے اور پہنچ جاتا ہے۔ ڈی چوک یاد کریں، یوٹیوب پہ وہ نکال لیں کہ کتنے گدھ تھے۔ یہ جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں کہ بنگالیوں کی لاشوں کو کوے اور گدھ کھا رہے تھے۔ آگے چلیں، ان کا لیڈر ہر تقریر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ کون؟ شیخ مجیب الرحمان۔ مگر شاید ہماری ریاست خود علیحدگی چاہتی تھی، خود۔ کل پرسوں ڈی جی ISPR کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا جو آئیڈیل ہے وہ شیخ مجیب الرحمان ہے، جو غدار تھا۔ وہ تو نواز شریف کا بھی آئیڈیل تھا، وہ تو احسن اقبال کا بھی آئیڈیل تھا، وہ تو خواجہ آصف کا بھی آئیڈیل تھا، کیونکہ وہ آج کل آپ کی گود میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ سب سے بڑا غدار یحییٰ تھا، ہمارا چیف تھا، ہمارے جرنیل تھے؟ بار بار نام بتا چکا ہوں، جنرل یحییٰ خان، جنرل عبدالحمید خان، جنرل مٹھا خان، جنرل غلام عمر، جنرل گل حسن، جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، بار بار نام بتا چکا ہوں۔ کیوں نہیں نام لیتے کہ جرنیل غدار تھے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 13 دن جنگ رہی، 13 دن۔ ایوان صدر کا دفتر، ان کو فوج کو کہیں، ڈی جی ISPR کو کہ دفتر نکالے۔ ان 13 دنوں میں ایوان صدر کے اندر کون گیا اور کون آیا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا تھا یہاں پہ۔ رو رشید لکھتے ہیں کہ آپریشن سرچ لائٹ شروع تھا۔ ایک سوئمنگ پول میں میری آنکھوں کے سامنے جرنیل چند گوریوں کو تالاب میں پھینکتے، پھر خود چھلانگ لگاتے، پھر گچو گچو تالاب میں کرتے، گچو گچو، پھر وہ باہر نکل آتی، پھر وہ بکنیوں سے پکڑتے، پھر اندر پھینکتے، پھر ہگ ہو آئی لو یو، ہگ ہو آئی لو یو۔ سرچ لائٹ جاری تھا، یہ جو میں بتا رہا ہوں اس وقت سرچ لائٹ جاری تھا۔ آگے سنیں ہاشمی صاحب کیا کہتے ہیں کہ ان کا لیڈر ہر تقریر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا، مگر شاید ہماری ریاست خود علیحدگی چاہتی تھی، خود، کیونکہ انہوں نے تو بنایا نہیں تھا، انہوں نے تو آزاد نہیں کرایا تھا۔ آزاد تو قائد اعظم نے کرایا تھا، علامہ اقبال کا خواب تھا۔ ہم نے وہاں کی سب سے بڑی پارٹی پر پابندی لگا دی، کوئی گولی سے ان کے لوگوں کو دبایا۔ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، PTI، عوامی لیگ۔ مگر ٹھیک 8 دن بعد ہماری فوج کو سرنڈر کرنا پڑا۔
बड़ी जो है ना वो धूमधाम से जगजीत सिंह अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल AA के न्याजी, मेज सजाई गई, साइन हुए डॉक्यूमेंट पे। जनरल न्याजी ने पिस्टल हवाले किया, जनरल न्याजी ने बेल्ट हवाले किया, जनरल न्याजी ने कैद होना पसंद किया। और एक वाकया पहले भी आपको सुना चुका हूँ, वो ये कि साइन की तकरीब से पहले जनरल न्याजी वर्दी पहनते हैं, जनरल न्याजी अपने स्टार साफ करते हैं, टोपी पहनते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं और अपने ADC से पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा लग रहा हूं। जा कहां पे रहा है? जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर करने। ये पूरा दिसंबर मैं आपको याद कराता रहूंगा, पूरा दिसंबर क्यों याद कराता रहूंगा, अब आगे सुने। उस वक्त के DG ISPR थे ब्रिगेडियर सिद्दीक सालेक, लेकिन मेजर थे उस वक्त। उनको जहाज में बिठाया गया, एक माल बरदार जहाज में, अंदाजा करें, ले जाने के लिए कैद होके। वो कहते हैं कि साथ एक कप्तान बैठा था और वो फूट फूट के रो रहा था, फूट फूट के। जाहिर है नया भर्ती हुआ था, जवान खून था। तो ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि मैंने उसके हाथ पे हाथ रखा और मैंने उससे कहा कि खैर है, कोई मसला नहीं है, हम ऐसा बदला लेंगे कि दुनिया याद रखेगी। कहते हैं मेरी ये बात कहने पे कैप्टन चुप कर गया। कहाँ है वो बदला? क्या बदला लिया हमने इंडिया से 1971 के बाद? ये जो 10 मई को 4-5 राफेल गिर गए, बकौल हमारे और बकौल डोनाल्ड ट्रंप के। कश्मीर वही है, सिंतास मुआहदा मुअत्तल है, पानी बंद किया हुआ है, अखे असन जंग जीत गए हैं। क्या बदला लिया हमने? मजा तो आया ना, लेकिन दुनिया कौन छोड़े, गोल्फ क्लब कौन छोड़े, तकरीबें कौन छोड़े। कल तकरीब हुई है, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस, कोई और उधर रह गया तो वो भी ले ले। क्या बदला लिया है हमने? जो ब्रिगेडियर ने कहा था कप्तान को, अब तो दोनों दुनिया में नहीं होंगे। ब्रिगेडियर साहब तो डेफिनेटली नहीं है ना, ज़ियाद साहब के साथ क्रैश कर गए 17 अगस्त को। उस कैप्टन को मुझे नहीं पता कि पत्नी अभी तक है या नहीं। क्या बदला लिया? आगे जावेद हाशमी क्या कहते हैं? आगे जावेद हाशमी कहते हैं हमने वहां की सबसे बड़ी पार्टी पर पाबंदी लगा दी, गोली से उनके लोगों को दबाया, मगर ठीक 6 दिन बाद हमारी फौज को सरेंडर करना पड़ा। ये इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर था। 313 ने बदर में नहीं किया, 313 ने कि 1000 बंदा दे के वो सरेंडर कर दें, इन्होंने कर दिया। आज उससे भी बड़ी जमात पर पाबंदी और उससे भी बड़े लीडर इमरान खान पर पाबंदी की बात सुनकर पूरे वसूख से कह सकता हूं हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां हम 1971 में खड़े थे। मैं भी आपसे यही सवाल कर रहा हूं ना, मैं भी आपसे यही सवाल कर रहा हूं कि तब्दीली क्या आई, क्या तब्दीली आई? अभी 3-4 दिन पहले आपने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें वो क्या कह रहे थे? उसमें वो यही कह रहे थे कि जो है ना वो शेख मुजीबुर रहमान जो है वो गद्दार था, फातिमा जिन्ना का चीफ पोलिंग एजेंट। आप पढ़े ना, मैंने ढाका डूबते देखा, ये एक बुक आप पढ़े ना, लाजमी पढ़ें, खासकर दिसंबर में लाजमी पढ़ें, दिसंबर में। तो ये जो शख्स है ना शेख मुजीबुर रहमान, इसके बारे में लिखा है कि ये सुबह, पाकिस्तान अभी नहीं बना, अभी पाकिस्तान नहीं बना, ये सुबह साइकिल निकालता, सुबह साइकिल, शाम तक ये पूरे जो है ना वो बंगाल में पंफलेट बांटता,
قید اعظم کا پیغام پہنچاتا اور شام کو ایسا تھک ترٹ کے واپس آتا کہ کھانا تک نہ کھا سکتا، یہ شیخ مجیب الرحمان۔ یہ قید اعظم پہ کلمہ پڑھتا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ یار دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ریپلے، جس طرح آپ جو ہے نا ایکشن ریپلے دیکھتے ہیں۔ دو سٹوریاں اور آپ کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن ان سے پہلے گلہ ہے اپنی فیملی سے کہ آپ مجھے تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ ویوز کی تعداد دیکھ لیں، سبسکرائبرز کی تعداد دیکھ لیں۔ میں تو بڑا خوش تھا، بڑا مطمئن تھا، ابھی بھی اللہ کے فضل سے مایوس نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں نے لفٹ کرانا چھوڑ دی ہے۔ مہربانی کریں، پہلی دفعہ کلک کیا ہے تھمبنیل کو تو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ڈیفرنٹ سٹاف ہوگا، دل کے چھالے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور اگر سبسکرائبر ہیں تو لائک کریں۔ کون سی غلط بات کی ہے میں نے؟ آپ کو نئی باتیں بتائی ہیں، پیغام پہنچائے کہ شیخ مجیب الرحمان کون تھا، پھیلائیں۔ اور دوسرا جو ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں وہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اب آپ کو مجیب کا بتایا، جاوید ہاشمی کا بتایا، اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ 3 جیلیں تیار کی گئی ہیں۔ ایک جاوید چودھری ہیں، یہ بھومپو ہیں، حکومت کے مالشی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 3 جیلیں تیار ہیں۔ پہلے نمبر پہ جیل تیار ہے جو ہے نا وہ سائیوال کی، عمران خان کے لیے سائیوال۔ اب کون جائے گا سائیوال خان سے ملنے؟ دوسری جو متوقع جیل ہے وہ ہے سکھر، کیا سیکھا ہم نے؟ تیسری جیل ہے مچھ، کالا پانی۔ یہ 3 جیلوں پہ غور ہو رہا ہے کہ عمران خان کو وہاں پہ شفٹ کیا جائے۔ کیا سیکھا اسٹیبلشمنٹ نے؟ کیا سیکھا جرنیلوں نے؟ جن جرنیلوں کے میں نے نام لیے وہ تو جہنم واصل ہو گئے۔ ہمارا زیور، ہماری میراث، ہماری وراثت، ہمارے بابا قوم نے جو ہمیں دیا تھا، جو نئی نسل کو دیا تھا، اس کا بیڑا غرق کر کے یایا اینڈ کمپنی وہ جہنم واصل ہو گئے۔ اور بقول لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کہ جب پشاور قبرستان میں لے کر گئے یایا کو تو وہاں تو قبر ہی موجود نہیں تھی۔ سن لیں امجد شعیب کو، کوئی اور بندہ اتفاقاً فوت ہوا تھا، ان سے قبر ادھار لی گئی اور اس قبر میں یایا کو دفنایا گیا۔ پھر یہ ہوتا ہے، لیکن آتے وہی ہیں، وہی آتے ہیں۔ ضیاء کا انجام یاد نہیں ہے، مشرف کا انجام۔ اب یہ 3 جیلیں پروپوزڈ ہیں کہ ان 3 جیلوں میں خان صاحب کو بھیجا جائے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ جس طرح ہاشمی مدینے سے آئے، کربلا میں اپنی جمع پونجی لٹائی، اور قید کہاں پہ جا کے ہوئے؟ دمشق میں۔ نہ کوئی جان نہ پہچان، یہ حال کر رہے ہیں یہ یزید، یہ شمر ذل جوشن، یہ ابو عبید اللہ ابن زیاد، یہ کر رہے ہیں عمران کے ساتھ۔ یہ 3 جاوید چودھری نے بتائے ہیں۔ اچھا آج دیکھیں، آج منگل ہے، الرٹ کر دیا گیا ہے پولیس کو، الرٹ کر دیا گیا ہے رینجرز کو۔ کیوں؟ کہ 3 عورتیں آئیں گی جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، وہ صبح لاہور سے آئیں گی، خالی خرچہ آپ دیکھیں ہر منگل کو فیول کا، وہ پھر چکری آئیں گی، آپ نے چکری سے ان کو بے عزت کرنا شروع کرنا ہے۔
آپ نے ہر ناکے پہ ان کو بے عزت کرنا ہے، آپ نے ہر ناکے پہ ان کی توہین کرنی ہے، آپ نے ہر ناکے پہ ریاست کی طاقت دکھانی ہے، آپ نے ہر ریاست پہ، ہر ناکے پہ بتانا ہے کہ یہ ایٹمی طاقت ہے اور یہ کچل کے رکھ دے گی، انڈیا کو نہیں، اسرائیل کو نہیں، ان کی تو مدد کے لیے تیار ہے، اپنی 3 بوڑھی خاتون کو۔ رینجرز بھی تیار ہے، پولیس بھی تیار ہے، مقصد ایک ہے کہ کوئی عمران خان کی جھلک نہ دیکھ لے، کوئی کیا 3 بہنیں اپنے اکلوتے بھائی کی جھلک نہ دیکھ لیں۔ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، یہ اعتزاز احسن نے کہا تھا۔ سر وہ کون سی ریاست ہوگی ماں کے جیسی؟ یہ تو ڈائن ہے، یہ تو الٹے پیروں والی چڑیل ہے، اور اس ریاست پہ کس کا سایہ ہے؟ اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، لیکن مہربانی کریں 10,000 ویوز تک لے کر جائیں۔ میں بد دل ہو رہا ہوں، روز بروز بد دل ہو رہا ہوں، میرا چھوڑنے کو بھی دل نہیں کرتا، آپ سے رشتہ بھی ہے لیکن میں بد دل ہو رہا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔